محرم شریف کے مہینے میں جب بھی جمعے کا دن آئے تو جمعے کے دن آپ یہ 7 کام ضرور کریے گا، اور یہ 7 کام وہ ہیں جو حدیث پاک کے حوالے سے ہیں اور بہت ساری سنی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائیں گے، اور اس کے کرنے کا بہت بڑا ثواب بھی ملے گا۔ اب آئیے گا وہ 7 کام کون کون سے ہیں جو آپ کو محرم شریف کے مہینے میں جمعے کے دن کرنا ہوگا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، ہے نا؟ تو محرم کے روزے آپ ضرور رکھیے گا، رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد محرم شریف کے روزے سب سے افضل ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے دن اگر محرم میں روزہ رکھا جائے ہر جمعے کو تو یہ دوہرا اجر کا باعث بنتا ہے، اس میں اور بھی زیادہ ثواب ملا کرتا ہے۔ اہل سنت کی کتاب شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ محرم میں روزے رکھنے سے سال گزشتہ، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محرم میں روزے رکھنے سے سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ روزہ ضرور رکھیے گا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ محرم کا مہینہ صدقہ و خیرات کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ محرم کا ہر دن خیرات کے لیے غنیمت ہے، اور جمعے کا دن سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ جمعے کا دن سب سے زیادہ برکت والا ہے، تو اس لیے محرم میں صدقہ غربا پر کرنا بلاؤں اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو آپ محرم کے مہینے میں جمعے کے دن صدقہ ضرور کریے گا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے درود شریف کی کثرت۔ درود شریف کی کثرت، جیسے کہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس لیے جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب محرم چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں درود پاک کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ فضائل درود، امام قسطلانی نے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے میں جو بھی جمعہ آئے تو جمعے کو درود شریف کی کثرت زیادہ کیا کریں، مطلب کثرت کیا کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو درود شریف آپ پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو 3 کام ہو گئے۔ اب آئیے گا چوتھا کام۔ چوتھے کام کے بارے میں ہے کہ صلح اور بھائی چارہ۔ صلح اور بھائی چارہ کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں صبر اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ محرم ہمیں کیا ہے؟ صبر اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے، جیسے کہ امام بہقی نے اس کو بھی نقل کیا ہے، اور شعب الایمان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلح کرائے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ مان لیجیے گا 2 لوگوں میں ناراضی تھی اور آپ نے اس ناراضی کو دور کرا دیا، صلح کروا دی، دونوں میں آپس میں بات چیت کروا دی، تو اس کا بہت بڑا ثواب اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے احیاء العلوم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ محرم الحرام میں صلح کرنا امام حسین کی سیرت پر عمل ہے۔ امام حسین کی سیرت پر کیا ہے؟ عمل ہے۔
جمعے کے دن اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں. یہ عمل محرم میں بہت فضیلت رکھتا ہے. کسی سے ناراضگی اپنے دل میں نہ رکھیں. اگر آپ کی کسی سے ناراضی ہے تو محرم شریف کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن آ گیا ہے تو اس ناراضی کو آپ دور کر دیں. اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے تلاوت قرآن. ٹھیک ہے، تلاوت قرآن یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، قرآن شریف کو پڑھنا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. کون کرے گا؟ قرآن شریف. اگر آپ یہاں پر دنیا میں اس کی روزانہ تلاوت کریں گے، روزانہ پڑھیں گے، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میدان قیامت میں یہ آپ کی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ پاک، یہ مجھے روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے، تو اس کو بخش دے، اسے تو جنت عطا فرما دے. کون کرے گا شفاعت؟ یہ قرآن شریف. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا تمہاری. اور اسی طریقے سے فضائل القرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ محرم میں تلاوت کا اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، تو ہر حرف کے بدلے میں 10 گنا زیادہ اسے ثواب ملا کرتا ہے، جیسے کہ فضائل القرآن میں یہ موجود ہے. تو خاص طور پر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو جمعے کے دن آپ سورہ کہف کی ضرور تلاوت کیا کریں. نمبر 6، 6 نمبر پر آتا ہے امام حسین اور کربلا کا ذکر کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ امام حسین کی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے. اسی کے تعلق سے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو اسی طریقے سے جو محرم میں امام حسین کا ذکر کرے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. تو محرم شریف کے مہینے میں کربلا والوں کا ذکر آپ کریں، امام حسین، امام حسن کا، پنجتن پاک کا آپ ذکر ضرور کریں. تو اس لیے لکھا ہے کہ جو محرم میں امام حسین کا ذکر کرے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. تو لہٰذا جمعے کے دن امام حسین کا ذکر کریں اور کربلا کا ذکر سنیں اور سنائیں، تاکہ آپ کے دل میں ایمان تازہ ہو. تاکہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان تازہ ہو، ایمان تازہ ہو. نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. اسی طریقے سے کتاب الاذکار میں بھی لکھا ہے کہ محرم کے جمعے کو استغفار کرنا یہ رزق میں کشادگی کرتا ہے اور غموں کے خاتمے کا ذریعہ بھی ہے. تو لہٰذا محرم کے جمعے کو استغفار ضرور کریں. محرم کے مہینے میں جب بھی جمعہ آئے تو جمعے کے دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ ضرور آپ پڑھ لیا کریں. تو یہ 7 کام تھے جو میں نے آپ کو بتائے. پہلا کام روزہ رکھیں، دوسرا کام صدقہ کریں، تیسرا کام درود شریف پڑھنا، چوتھا کام صلح کرنا، اور 5واں کام جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، 6واں کام کربلا کا ذکر کرنا، اور 7واں کام استغفار کرنا. تو محرم شریف کے مہینے میں ہر جمعے کو آپ یہ کام ضرور کریے گا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. جو لوگ ان کاموں کو کریں گے وہ نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور نیچے کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھیں، کیونکہ یہ امام حسین کا مہینہ چل رہا ہے.